صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ دوست احباب جو ادھر کھڑے ہیں، اس گرمی میں آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، کل خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور خان صاحب نے اسی عزم کا اعادہ کیا جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کے حوصلے جوان ہیں، ان کا عزم مستقیم ہے، لیکن میں سوال یہ رکھتا ہوں کہ قوم کے اور امت کے اتنے بڑے لیڈر کو جیل میں رکھ کے کیا یہ عمران خان کا نقصان ہو رہا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایرانی سفارت خانے میں تھا اور وہاں شہید صدر ابراہیم صاحب ان کی اور فورن منسٹر صاحب کی فاتحہ پڑھنے گیا تھا، تو وہاں ایرانی سفیر صاحب سے میں نے یہی ذکر کیا کہ رئیسی صاحب کا جو سٹینڈ تھا وہی سٹینڈ عمران خان صاحب کا تھا امت مسلمہ کے لیے۔ اور جس طرح شہید صدر رئیسی صاحب نے یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے قرآن کو چوم کے جو دنیا کو پیغام دیا کہ یہ قرآن ہی آخری راستہ ہے نجات کا، تو عمران خان صاحب نے ان سے سال ایک پہلے بطور وزیر اعظم جب دنیا سے انگیج کیا اور دنیا کو رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے آگاہ کیا اور دنیا کو بتایا کہ 1.5 ارب مسلمانوں کے دل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیوں دھڑکتے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کے ایم این اے یا پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پہ بات ہی نہیں کر رہا، میں بطور مسلمان اور بطور پاکستانی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے کو مسلمان ہیں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو امت کو اکٹھا کر سکے؟ ایک آدمی آپ کو لے دے کے رہ گیا، جو کچھ تھے کچھ تو شہید کر دیے گئے، کچھ اب دنیا میں نہیں ہے۔ ایک عمران خان رہ گیا ہے، ایک محمد بن سلمان صاحب ہے سعودی عرب میں، یا طیب اردگان صاحب ہے، مجھے کچھ چوتھے بندے کا نام تو بتائے، اور اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں۔ سائفر کیا ہے؟ سائفر کیا ہے؟ سائفر کہانی ہے ایک غیرت مند وزیر اعظم کی اور کچھ کمظرفوں کی۔ ایک غیرت مند وزیر اعظم نے جس نے اپنے پاک وطن پہ اپنا سب کچھ وار دیا اور اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ اس طاقت کے سامنے کھڑا ہے جس طاقت نے ہمیشہ امت مسلمہ میں خونی پنجے اور خونی دانت گانٹے۔ ایسے کیسوں میں ہم اپنے لیڈران کو جب رگیتے ہیں، یہ عدالتیں اس لیے نہیں بنی کہ یہاں حکومتیں ایسے 2 نمبر کیسز بنائیں۔ میں شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، سائفر آپ کے دور میں نہیں بنا تھا، وہ اندھیروں کے دور میں بنا تھا، جب ایک ایسی عدالت بنائی گئی جو قانون میں بن ہی نہیں سکتی تھی۔ جب سائفر کا کیس ٹرائل کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کس قانون کے تحت آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف یہ سارا کیس بنایا ہے؟ شہباز شریف صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تاریخ میں آپ کا نام آئے گا کہ آپ کے دور میں امت مسلمہ کے لیڈر کو ایک ایسے جیلی کیس میں رگیدا جا رہا تھا۔ انشاءاللہ عمران خان ادھر سے بری ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے کرم سے ہوگا، کیونکہ آخری جیت حق کی ہوتی ہے، لیکن نقصان پاکستانی قوم کو دیا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عدت کیس سے میں اور ہماری یہ ساتھی سارے آئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، 1450 سالوں میں زنا پہ سزا تو سنی تھی، نکاح پہ سزا یہ حکومت دینا چاہ رہی ہے، شریعت کو الٹے ہاتھ سے لکھنا چاہ رہی ہے۔ انشاءاللہ عدت کیس میں بھی خان بری ہوگا، بشرا بی بی بھی بری ہوگی، عمران خان صاحب کو اللہ عزت دے گا، اور وہ جو یہاں سے نظر آ رہا ہے وزیر اعظم پاکستان، 25 کروڑ کا، ایک منٹ، 25 کروڑ انشاءاللہ اپنے کندھوں پہ بیٹھا کے اپنے محبوب لیڈر کو اس وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھائیں گے۔ بہت شکریہ۔